دن پہلے کی بات ہے، کراچی کے اندر انسان کے پاس جب دولت یا طاقت آ جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو خود بہت اونچا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی سی دولت آتی ہے یا تھوڑی سی طاقت آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں ہر کسی کے اوپر حکومت بھی کر سکتا ہوں، یا کہ میں کسی کے اوپر کوئی ظلم بھی کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کو اتنا حقیر اور اتنا گرا ہوا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میرے دوستو، اس چیز کو غرور کہلاتے ہیں۔ یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ انسان کو جیسے بدن کے اندر کیڑے لگ جائیں اندر سے تو اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں بدن کو۔ تو میرے دوستو، یہ تکبر جو ہے یہ بالکل اسی طرح انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اتنی دولت کے نشے میں آ کر کے یا اتنی طاقت کے اندر تم آ کر کے کسی کو کچھ نہیں سمجھنا چاہتے، یہ غرور کی نشانی ہے۔ لیکن تم اس کو حقیر سمجھتے ہو، اس کو گرا ہوا انسان سمجھتے ہو۔ تمہیں کیا پتہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہو، وہ اللہ کے نزدیک بڑی طاقت رکھنے والا آدمی ہو، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر و قیمت ہو۔ تم اپنے آپ کو دیکھو، جو فرعون تھا، فرعون اس نے بھی اپنے آپ کے نشے کی طاقت میں آ کر کے کیا کیا؟ خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس نے کہا سب کچھ کر دیتا ہوں میں۔ اس نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ میرے دوستو، جب اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے لوگوں کے اوپر، انسانیت کے اوپر، مسلمانوں کا اس نے خون بہایا اور یہ سمجھتا تھا میرے پاس سب کچھ ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس دولت ہے، ہر چیز کی اس طاقت تھی اس کے پاس، اللہ نے دی تھی۔ لیکن اللہ نے اسے کیسے لی اور کیسے اس کو غرق کیا، آج دنیا اس کو یاد کرتی ہے۔ اللہ نے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ ایک عورت گاڑی چلا رہی ہے، 2 جانیں اس نے لے لی، یعنی 2 آدمیوں کا اس نے خون بہایا اور 5 آدمیوں کو اس نے زخمی کیا۔ تو بتاؤ، کہتے ہیں جی وہ نشے کی حالت میں تھی۔ ہمارے قانونی ادارے اور جو ریاست کے ادارے ہیں انہوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کے پاس دولت تھی، وہ دولت کے نشے میں تھی۔ کہتے ہیں نشے میں تھی، میں کہتا ہوں نشے میں نہیں تھی، وہ دولت کے نشے میں تھی۔ سب کچھ اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی کیا انسانیت اتنی اس کے پاس طاقت آ گئی تھی؟ کیا اس کو انسانیت نظر نہیں آتی؟ سامنے انسان نہیں ہے یا آگے والے کو انسان سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ کیسا طاقت اور کیسی دنیا کی لالچ ہے کہ سامنے والا آپ کو انسان بھی نظر نہیں آتا، آپ اس کی جان لے جاؤ اور اس کے غریب گھرانے کا کیا بنے گا اس کے اوپر نہ سوچے۔ ہماری حکومت فیصلہ کر رہی ہے، اس کو رہائی دے رہی ہے۔ یہ کس چیز کے لیے رہائی دے رہی ہے؟ کیوں انصاف نہیں مل رہا غریب آدمی کو کہ تم انصاف، اگر کوئی غریب آدمی انصاف لینے کے لیے جائے اسے مارا جاتا ہے، اسے پیٹا جاتا ہے، اسے باہر بھگا دیا جاتا ہے، اس کی بات کو نہیں سنا جاتا، اور اوپر سے کہتے ہیں جی یہ ہماری ایک قانونی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ کیسا ہے کہ غریب آدمی کو وہاں سے حق نہیں مل رہا، غریب آدمی بیچارہ کہیں سے کدھر جا رہا ہے، اور دنیا کے جو انسان بڑے بنے بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو اس وقت کا طاقتور سمجھتے ہیں لیکن وہ ہیں کچھ نہیں میرے خدا کے آگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جب پکڑ آئے گا نا، یہ سب پکڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن میں، ان عذاب ربک لشدید۔ جو آدمی اس وقت بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس آدمی کو، ان فیملی سے تعلق رکھنے والوں کو ان کے انصاف دلائیں۔ ایسا نشہ، سب سے پہلے تو نشہ کرنا بھی حرام ہے۔ وہ ذہنی مریض نہیں تھی، وہ ٹینشن کی مریض نہیں تھی جو خدا نے اس کو ذہنی مریض بنایا ہوا تھا، وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھی، اس نے نشہ کیا ہوا تھا، وہ نشے کی حالت میں تھی۔ لیکن اس کے پاس پیسہ تھا، دنیا کی طاقت تھی اس کے پاس۔ غریب آدمی جو تھا وہ پیٹتا رہ گیا کہ مجھے حق دلا دو، میری فیملی سے تعلق رکھنے والے، میری فیملی چلی گئی ہے، ناجائز خون بہا ہے ان کا، تو یہاں پر ان کا قانون حرکت میں نہیں آتا۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت پکڑ ہے، جب آئے گی نا انشاءاللہ تو پھر تم در در سے بھیک مانگتے پھرو گے، وہی حشر ہوگا۔ آپ نے دیکھا بھی ہے، ساری انسانیت نے دیکھا ہے، اللہ نے جب اس کو پکڑ دی ہے نا
تو ساری دنیا نے دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ یہ تمہارے لیے سبق حاصل کرنے کی یہ جگہ ہے، آپ اس سے سبق حاصل کرو اور اپنی دنیا کے دولت کے نشے میں آ کر اس طرح کی ناانصافیاں یا دولت کے نشے میں آ کر اس طرح مت کرو۔